مسلمانوں، سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، جب ان سرمایہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی دولت کو کھلا رکھو تاکہ ان غریبوں کو بھی روٹی مل سکے، تو یہ کفار مومنین سے کہتے ہیں کہ واہ، تم یہ عجیب بات کہتے ہو، اگر خدا کو منظور ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں تو وہ انہیں خود ہی رزق دیتا۔ ان کے بھوکے ننگے ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ انہیں روٹی کپڑا ملے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بھوکے ننگے رہیں، اور تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ان کے روٹی کپڑے کا انتظام کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا کی مشیت کے خلاف ہوگا، اور یہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اس کے جواب میں اللہ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ تم بڑے ہی گمراہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی ٹیڑھی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ اس کا دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں، جب کوئی سیدھی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے منزل پہ لے آتے ہیں۔ سورہ النساء میں فرمایا، جو لوگ رسول کا اتباع اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ جن کی راہ اختیار کر لیتے ہیں ہم بھی انہیں انہی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اس کے برعکس جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم بھی اسے یاد کرتے ہیں، جو ہماری مدد کرتا ہے ہم بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم۔ تو مسلمانوں، ان قرآنی تصریحات سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جو راستہ اپنے لیے تجویز کرتا ہے اس کے مطابق خدا کا قانون اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جو شخص جس طرح کی روش اختیار کرتا ہے تو پھر اسی قسم کی تقدیر اس پر وارد ہوتی ہے۔ المختصر سورہ آل عمران کی آیت 119 کے مطابق انسان کا کوئی بھی عمل خدا کے قانون مکافات کی زد سے باہر اور نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی انسان کی تقدیر ہے جس سے انسان بھاگنا چاہتا ہے مگر بھاگ نہیں سکتا، اور یہ تقدیر کبھی ذاتی اعمال کی ہوتی ہے مسلمانوں، تو کبھی حکومت وقت کے اعمال کی ہوتی ہے۔ جہاں کام کا عمل ختم ہوتا ہے وہاں تقدیر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، اب تک جو بیان کیا گیا یہ تو تھا تقدیر کا قرآنی مفہوم۔ اب یہاں ایمان کے اعتبار سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مفہوم اس مفہوم میں کیسے بدل گیا جو اب ہمارے ہاں جھوٹے دکاندار لیتے ہیں یا لیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ کے فرمان سے شروع کرتے ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ بے شک اللہ سبحانہ کا فرمان سچ ہے کہ وہ سب کا رازق ہے، رب العالمین ہے، بلا شبہ وہ اس ذمہ داری کو وعدہ کے مطابق نبھا رہا ہے کہ انسان کو اس کی محنت کے مطابق رزق کے انبار دے دیتا ہے۔ انسان ایک دانہ بوتا ہے، وہ اس سے سینکڑوں بالیاں ہزاروں دانے پیدا کر دیتا ہے۔ زمین کے اندر یہ طاقت اللہ سبحانہ نے پیدا کی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ بارش کے پانی سے سوکھے کھیتوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، سورج کی کرنوں سے دانے دانے کو پکا کر قابل خورد و نوش کر دیتا ہے، ہواؤں کے دوش پر اس جہان کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ کے کمالات اور عنایات میں سے ہے کہ اس نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے سامان بھی مہیا کر دیے۔ اس کی بیماریوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں میں شفا کے جوہر ڈال دیے، اس کی بقا اور ارتقاء کے لیے اسے کتاب اور قلم کا علم عطا فرمایا، زندگی کی تمام ضروریات کے خزانوں کی صورت میں زمین و آسمان کے درمیان پوری کائنات میں تمام خزانے بکھیر دی۔ پیدائش دولت کے وسائل ہوں یا ارتقاء انسانیت کے ذرائع، وہ رب العالمین ہر لمحہ فراخ دل اور کشادہ نظر آتا ہے اور اپنے وعدے میں پورا اور سچا ہے۔ ارے وہی تو ہے جو انسان کو رزق، علم، عقل عطا کرتا ہے، مگر اس نے انسانوں کا امتحان بھی لینا تھا۔ اس نے تقسیم دولت اور تفویض علم کا فریضہ انسان کے سپرد کر دیا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ اس بدبخت انسان نے الزام اللہ سبحانہ کو دینا شروع کر دیا، خود اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ اس نے اپنی غرض و غایت کے لیے خوراک کو سمیٹنا شروع کر دیا،
اس کو ذخیرہ کر کے دوسرے انسانوں کی بھوک کا تماشا دیکھنا شروع کر دیا، اس نے اس کی شکمی جبلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے غلام اور رعایا بنا لیا، اس نے وسائل پیداوار پر قابض ہو کر تمام وسائل پیداوار کو اپنا قبضہ میں کر لیا، اس نے حقوق انسانیت کی پامالی میں وہ سب کچھ کر دکھایا جو اس کی اوقات میں تھا۔ اس طرح خدا کا کیا ہوا وعدہ کہ وہ چرند پرند اور انسانوں کا پروردگار ہے، رازق ہے، محافظ ہے، رب العالمین ہے، ڈاواں ڈول نظر آنے لگا، جبکہ یہ سب حضرت انسان کی کرتوت اور کارگزاری کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ تو واقعہ ہی رازق، محافظ اور رب العالمین ہے۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ نے اپنے ذمہ پیدائش رزق اور پیدائش دولت کا شعبہ لیا تھا، تقسیم رزق اور تقسیم دولت کا شعبہ نہیں، اسی لیے وہ رازق اور داتا ہے۔ تقسیم رزق اور تقسیم دولت کا شعبہ خلیفہ ارض حضرت انسان کے سپرد ہوا، جس میں اس نے ڈنڈی ماری۔ رب العالمین نے زمین، پانی، روشنی، ہوا اور رزق کے تمام وسائل بنائے اور کھلے چھوڑ دیے، تمام کائناتی خزانوں کے منہ کھول دیے کہ انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کرے اور اپنی ضروریات کے مطابق ان میں سے بلا معاوضہ اپنا حصہ لے لے، اور باقی دوسرے انسانوں، اپنے بھائی بندوں اور انسانیت کی بقا کے لیے ان کا حصہ چھوڑ دے۔ مگر مردود انسان نے سب سے زیادہ سے زیادہ خود سمیٹ کر خود کو ہوا اور ہوس کا بندہ ثابت کر دیا۔ جب بھی کسی بھوکے نے روٹی کی فریاد کی تو فرما دیا، بابا معاف کر، اللہ مالک ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ اس وقت انسان کتنا بے شرم، لالچی اور خود غرض نظر آتا ہے کہ جب سب کچھ سمیٹ لیتا ہے اور ضرورت مندوں کو اللہ سبحانہ کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور بکتا بھی یہ ہے کہ کوئی پرندہ شام کو گھر واپس بھوکا نہیں لوٹتا، بابا تمہیں بھی اللہ دے گا۔ ارے بدبخت انسان، کاش تو نے یہ سوچا ہوتا کہ پرندہ جس کھیت سے چاہے دانہ چگ لے۔ کیا تو نے بھی انسان کو بھی یہ آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جس کھیت سے چاہے اناج اٹھا لے؟ اے بدبخت انسان، تو انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر خدا کو نہیں، وہ تیرے اندر کی آواز سے واقف ہے۔ تو دراصل چاہتا ہی نہیں کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ تیرے سامنے آ سکے۔ تو رزق اور وسائل رزق اس لیے سمیٹتا ہے کہ لوگ تیرے درباری دربان، تیری رعایا اور غلام بن جائیں۔ خدا اگر پیداواری میں فراخ دل ہے تو انسان تقسیم کاری میں فراخ دل بنتا، پھر دیکھتا کہ پروردگار عالم جس نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے کس طرح تجھے عالمین میں سرخرو کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسانیت بھوکی مرے، انسانیت بیماریوں سے تڑپے، انسانیت آہوں اور سسکیوں میں زندگی بسر کرے۔ ارے اس نے تو ہر انسان کے حصے کا رزق اس کی مملکت کو دے دیا ہے، اب اگر وہ مملکت ہر انسان کو اس کا حصہ نہیں پہنچا سکتی تو مملکت کا قصور ہے، اللہ سبحانہ کا نہیں۔ اب اگر مملکت رزق کی فراخی قدرت کے وسائل سے حاصل نہیں کر سکتی تو یہ بھی اس مملکت کا قصور ہے، اور اگر حاصل کرنے کے بعد اپنی رعایا میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق تقسیم نہیں کر سکتی تو یہ بھی مملکت کا قصور ہے، یا پھر اس مملکت کے ان مذہبی دلالوں کا جنہوں نے حاکم وقت کو حق کی بات نہیں بتائی بلکہ ذاتی مفادات کے لیے اس کی چاپلوسی کی، اور اس طرح وہ خود بھی دوزخ کا ایندھن بنے اور اپنے آقاؤں کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا ڈالے۔ مسلمانوں، دنیا عالم اس بات کو خوب جانتی اور مانتی ہے کہ چند سالہ خلافت راشدہ میں حاکم کی نظر لوگوں کی تکلیفوں، ضرورتوں، مصائب اور حاجات پہ ہوتی تھی۔ ان خلفاء کو اپنے خزانے بھرنے کی فکر نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگوں کے درد بانٹنے کی فکر ہوتی تھی۔ انہیں اپنے جاہ و جلال کی نہیں، لوگوں کے خد و خال کی فکر ہوتی تھی۔ لیکن جب خلافت ملوکیت میں بدلی تو اللہ سبحانہ کا دین مذہبی پجاریوں کے ہتھے چڑھا تو انہوں نے درباری ملا بن کر بادشاہ کی خوش نمائی کے لیے اس کو یہ سبق دیا کہ تو بادشاہ سے شہنشاہ کس طرح بن سکتا ہے، کہ حاکمیت خداوندی کے نام لیواؤں اور نظام دین لانے والے معصومین کو شہید کر دے اور قوت بازو سے خدا کی خدائی سے سب کچھ سمیٹ لے۔ مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔
بادشاہ جتنا بڑا غاصب ہوا اتنا ہی بڑا سلطان ہوا۔ اے بدبخت انسان، کاش تو نے رب العالمین کے رزق اور رزق کے خزانوں کو انسانوں کے لیے کھلا چھوڑ کر اللہ سبحانہ کی ربوبیت میں حصہ ڈالا ہوتا کہ اگر وہ رب کائنات ہے تو تو محب کائنات بنتا ہے، مگر نہیں، انسان نے ہمیشہ اپنی خباثت کو جلا دی۔ تو بعض نے بادشاہت کے روپ میں انسان پر حکومت چاہی، تو بعض نے روحانی پیشوائیت کے روپ میں انسان کے دل و دماغ اور روح پر حکومت کرنا چاہی۔ ان خود غرض اور غافل انسانوں نے نہ صرف انسانوں کے حق مارے بلکہ اللہ سبحانہ کے خلاف غلط تعلیم بھی دی۔ پھر انسانوں کو ان کے حالوں پر مطمئن رکھنے کے لیے صوفیاؤں، ملاؤں، ملنگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، انسان کی تقدیر میں اللہ سبحانہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کو اگر کچھ مل جائے تو شکر بجا لائے، نہ ملے تو صبر کرے، تڑپ اور طلب اس کا کام نہیں۔ خدا ہی رازق ہے، جس کی چاہے فراوانی کر دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے۔ حاکم وقت انسانوں پر خدا کا سایہ ہے، ذل رہبانی ہے، اس کی اطاعت تو ان پر فرض ہے، انسان کو صرف اپنے فرائض بجا لانے چاہیے۔ حقوق کا مطالبہ انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس تلقین و تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان سست، کاہل، بے کس، بے بس ہو گئے، یہاں تک کہ روٹی کی خاطر بے ضمیر ہو گئے۔ جب غیر کی کھیتی اپنی بن جائے تو پھر حقوق انسانیت کی مسلمانوں کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اب غیر کی کھیتی کو اپنا بنانے کا درس دینے والے درباری ملا، امام اور روحانی پیشوا تھے جنہوں نے بادشاہ وقت کے ہر عمل کی پذیرائی کی، اسے ذل الہی بنا کر اس کی ہر بات کو بطور قانون رایہ پر نافذ کیا، بادشاہ کی ہر بات کو شریعت کے فریم میں فٹ کر کے معصوم مسلمانوں پر لاگو کیا، حاکم اور بادشاہ کو مالک کل اور مختار کل ثابت کیا، حتیٰ کہ انسانیت جابر بادشاہوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ان دین فروش ملاؤں نے خود تو دنیاوی مفادات حاصل کر لیے، مگر مسلمانوں کی عزت نفس کو تقدیر کے نام پر داؤ پہ لگا دیا۔ ہر غاصب سلطان کے درباری ملا نے بھوکے مسلمان کو اللہ رازق ہے کہہ کر پرندوں اور جانوروں کی مثالیں دے کر خاموش کر دیا۔ تو مسلمانوں، اب اس سلسلے میں جہاں میرا یہ سوال ہے کہ اگر انہی جانوروں اور پرندوں کو باندھ دیا جائے یا پنجروں میں بند کر دیا جائے جن کا اللہ رازق ہے، تو پھر ان کے رزق کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا یہ رزق کے لیے کسی ایسی طاقت کے محتاج نہیں ہوں گے جو ان تک رزق پہنچائے؟ شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں کہ رازق ہونا اور رزق کا تقسیم کار ہونا دو مختلف حیثیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ مجبور بے اختیار مخلوق کا رازق اور تقسیم کار بھی ہے، مگر با اختیار مخلوق کا صرف رازق ہے۔ رزق کے تمام وسائل رب العالمین نے پیدا کر دیے، مگر رزق کے حصول اور تقسیم کی ذمہ داری درجہ بدرجہ مخلوق پر ہے۔